پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے پانی آ جائے تو کیا بہنے والا پانی وہ پاک ہے یا ناپاک؟ تو دیکھو، اگر بیماری کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے پانی بہ رہا ہے تو وہ پاک ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ کرے کسی کی آنکھ کے اندر پس پڑ گئی یا پیپ یا ایسا گہرا زخم لگ گیا کہ جس کی وجہ سے وہاں سے خون نکل رہا ہے یا پیپ نکل رہی ہے یا گندا پانی نکل رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نکل رہا ہے، پانی صاف ہے، تو وہ پانی پاک ہے، اگرچہ بیماری کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن خون پیپ نکل رہا ہے تو پھر یہ پانی جو ہے ناپاک ہے، پھر یہ پاک نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی شادی کی جس کے اندر شادی بیاہ کے جس کے اندر گانے بجائے جاتے ہوں تو وہاں پر جانا اور اس کا کھانا کھانا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہ جائز؟ تو دیکھو، ایسی شادی کی جس کے اندر گانے چلائے جاتے ہوں یا جس طرح کہ آج کل ہر شادی کا یہی حال ہے، تو یہ دیکھو گناہ کی محفل ہے، اور گناہ کی محفل میں بیٹھنا بھی گناہ ہے اور اس کا کھانا بھی کھانا گناہ ہے۔ تو اگر آپ کسی شادی کے اندر جا رہے ہیں، ولیمہ یا برات کے اندر جا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر گانے چل رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں، پتلی گلی پکڑیں اور اپنے آگے کے منظر کی طرف چلے جائیں، یعنی آپ وہاں سے چلے جائیں اور کھانا اپنے پیسوں کا کھائیں، کیونکہ ایسی محفل کے اندر بیٹھنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہاں پر شریعت کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اسلام اور قرآن کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہاں پر ایسی محفل میں بیٹھنا بھی جائز نہیں اور اس کا کھانا بھی کھانا جائز نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، کیا اسی طرح ہر نماز کے لیے استنجا کرنا بھی ضروری ہے؟ تو دیکھو، ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں، اگرچہ انسان پہلے سے صاف اور ستھرا ہو۔ جب انسان پہلے سے صاف ہو تو ہر نماز کے لیے استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ استنجے کا تعلق قضاء حاجت کے ساتھ ہے، نماز یا وضو کے ساتھ نہیں۔ دیکھو، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر نماز سے پہلے استنجا کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن استنجے کا تعلق قضاء حاجت کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو گئی یا کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ تو استنجا اگر اس کو ادھر پخانہ وغیرہ کی حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے اس طرح کی، تو پھر وہ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس سے فارغ ہوگا تو انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے۔ جب اپنے آپ کو صاف کرے گا تو وہ خود بہت استنجا ہو جائے گا، یعنی صاف ستھرا رہنے کو استنجا کہتے ہیں۔ جب آپ انسان اپنی صفائی کریں گے تو استنجا ہو جائے گا، تو بار بار استنجا کرنے کی ضرورت نہیں، اسی کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور بار بار پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ قضاء حاجت نہ ہو تو اس وقت آپ اسی استنجے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بار بار استنجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ استنجے کا تعلق قضاء حاجت کے ساتھ ہے، نماز یا وضو کے ساتھ نہیں۔